سب چیخ مارتے ہیں اور الو کے پٹے کہتے بھی ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے. کہتے ہیں کہ جی اسلام بہت پیچھے جا رہا ہے. اسلام پیچھے نہیں جا رہا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مولوی منظور نالائق ہے, اس کی کمزوریاں کوتاہیاں ہیں, فضل الرحمان کی کمزوریاں ہیں, دیگر مولویوں کی کمزوریاں. اسلام پیچھے نہیں ہے, آگے جا رہا ہے. سب کو سبحان اللہ, آگے جا رہا ہے اسلام, آگے جا رہا ہے اسلام, آگے جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میں نے آپ کو خود بتا دیا کہ برطانیہ کے اندر ایک جگہ ہم لوگ گئے, 6-7 ہماری گاڑیاں تھیں. ایک موٹا قدور قسم کا آدمی تھا, پتہ نہیں کا فوجی تھا کیا تھا, گوروں کا. وہ ہمارے شاگرد آئے تھے مفتی آصف صاحب, اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ انگریزی, مجھے انگریزی آتی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ملا کون ہے, یہ ملا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے استاد پاکستان سے آیا ہوا. کہا کہ نہیں تم اندھے ہو, اس کو سمجھتے نہیں ہو, تم اندھے ہو, اس کو سمجھتے نہیں ہو. کہا کہ کیا ہے؟ مفتی صاحب ہنسنے لگے. میں نے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہاتھ پکڑ کر کے چومنے لگے, چوم کر کے اس کے آنسو آ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اندھے ہو, آپ اپنے استاد کو سمجھ بھی نہیں رہے, لیکن استاد کو کہو کہ مجھے کلمہ پڑھا ہے. رونے لگے. میں نے اس کو کھڑے کلمہ پڑھا ہے. دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے, دھڑا دھڑ مسلمان ہو. تبلیغی جماعت 30-40 بندوں میں کام کرنا شروع کر دیا. اب تو آپ کو بتاؤں 32 کروڑ لوگ تبلیغی ہے. سب کو سبحان اللہ, 32 کروڑ. یہ امریکی حساب ہے اور یہ جھوٹ ہے, یہ تھوڑے. 32 کروڑ لوگ مسلمان ہو گئے, نمازی بن گئے تبلیغی جماعت کے ہاتھ پہ. علماء الگ کام کر رہے, خانقاہوں والے الگ کام کر رہے, شافعی الگ کام کر رہے, مالکی الگ کام کر رہے, اور حنفی, حنبلی, مکہ, مدینہ, عبد الرحمن سدیس کے پتہ نہیں تلاوت پر ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے. ہوتے جاتے ہیں. طارق جمیل کی تقریروں پر ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے. اچھی بات ہے. ہمارے یہاں جامع فاروقیہ میں 30 سال رہا ہوں. ایک آدمی تھا PI کا, یہ ایک افسر تھا. جب جامع فاروقیہ کی اذان ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا یہ کتے بھونک رہے. اور اپنے بیٹے سے, بیٹا غریب وہ تبلیغ میں جڑ گیا تھا, بیٹا تبلیغ میں جڑ گیا تھا, اس کو کہا کہ یہ ان کو کہو کہ اپنے لاؤڈ اسپیکروں کا رخ دوسری طرف کر دو. یہ کتوں کے بھونکنے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا اس سے ہوتی ہے, اذان سے تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ کے ملک کے اس قسم کے افسر بھی ہے کہ اذان کو کہہ رہے کہ کتے بھونک رہے. یہود مذاق اڑاتے تھے اذان کے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. وہ اذان کو مذاق بناتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں, اور اس کے یہ کہ اللہ کا ہنسی مذاق کرتے ہیں. لیکن اذان کو کتے کی آواز انہوں نے پھر بھی یہود نے نہیں کہا, ان کو ڈر تھا. اور ہمارے تعلیم یافتہ حضرات وہ کہہ رہے کہ کتے بھونک رہے. بیٹا ایک دن ابا کو, اس بدبخت ابا کو لے جا رہا ہے گاڑی میں, مولانا طارق جمیل کی تقریر لگا دی. اس نے کہا یہ کون بکواس کر رہا ہے؟ کہا ابا جی اللہ کے لیے 10 منٹ مجھے دے دو, میں تو آپ کا بیٹا تو ہوں, 10 منٹ تو اس کو سنو. ابا جی نے 10 منٹ سنا. کہا کہ بیٹا اور چالو کر دوں, اور چالو کر دیا. تو دیکھنے لگے کہ ابا کے آنسو آ رہے, رو رہے. کہنے لگے اصل کتا تو میں ہوں, محمدی لوگ کتا نہیں ہوتے. میں آج سے میری توبہ ہے, ایسی باتیں میں نہیں کروں.